السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ بہت سے اہم ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے آج نقطہ نظر اسپیشل میں ہمیں وقت دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز بھی آپ سے ہی ہو۔ خان صاحب کہ ہماری بھابھی کیسی ہیں ریحام خان؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ ہر چیز درست جا رہی ہے؟ شامی صاحب، آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس فیلڈ میں۔ جنت ہی ہوگی جدھر خامد اور بیوی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے جی۔ ایک آرٹیکل نکلا، افسوس اس لیے ہے کہ ہمارے دین کے اندر تو اگر انسانوں میں بھی اور خاص طور پہ میاں بیوی میں اگر کوئی اختلاف ہو تو یہ اچھا ثواب سمجھا جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں انہیں پتہ چلے گی کہ جی کوئی آپس میں میاں بیوی میں نہیں بن رہی؟ یعنی یہ بڑے مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، جو موجود بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، اور کسی کو کیا پتہ کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کے گھر کے اندر ہر قسم کے ایشوز آتے ہیں۔ تو بہرحال سب ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اب آپ جو لاہور تشریف لائے تو یہیں قیام کریں گے اب الیکشن تک؟ میں آتا جاتا رہوں گا یہاں 2 دن، پھر میں نے پھر 4 کو سنڈے کو آ رہا ہوں جلسہ کرنے کے لیے، پھر میں نے لودھا جانا تھا، وہاں سٹے آرڈر کے پیچھے وہ ڈیلے کر دیا ہے، حالانکہ لودھا میں سب سے بہترین کیمپین تھی۔ اکاڑا بھی جاؤں گا، وہاں 3 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، تو لیکن زیادہ زور لاہور پہ ہے جی۔ تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو شفٹ کر لیا دھرنے کو لاہور میں، آپ جلسہ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، یہاں کریں گے لاہور میں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ شامی صاحب، پہلے تو وہ دھرنا نہیں تھا، وہ ایک مظاہرہ تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے 2013 کے الیکشن کے اندر جوڈیشل کمیشن کو لے لیں کہ جو انہوں نے 40 فائنڈنگز دی ہیں کہ 2.5 کروڑ ووٹ کی کوئی بیلٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر گئی ہے، یعنی انہوں نے جو بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ اصل میں ورڈکٹ تھا اس الیکشن کمیشن کے خلاف جنہوں نے 2013 کا الیکشن کروایا تھا۔ اصولاً تو ان کو اس دن ریزائن کر جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے ان کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا جب ساری پولیٹیکل پارٹیز 21 پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، یعنی ایک نو کانفیڈنس پاس کیا گیا۔ یہاں کے جو پنجاب کی الیکشن کمشنر ہیں خورشید شاہ نے کہا کہ یہ ہم نے نون لیگ کے کہنے پہ جسٹس ریاض کیانی کو رکھوایا تھا، یہ ادھر پنجاب کا الیکشن کنٹرول کیا انہوں نے۔ ساری پنجاب کی پارٹیز نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این کے نامنی ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور پھر جو وہ 3 رزلٹ آئے، 4 میں سے 3 رزلٹ آئے، وہ آپ رزلٹ دیکھ لیں، اس میں بھی یعنی میرا رزلٹ دیکھ لیں این اے 122 کا، 1,84,000 ووٹ میں سے 53,000 ووٹ بوگس نکلا، غیر قانونی نکلا، 53,000۔ انہوں نے کہا، نون لیگ نے کہا کہ جی یہ تو عملے کی غلطیاں تھیں، یہ تو جی یہ تو ثابت ہی ہوا دھاندلی نہیں۔ غلطیاں آپ سے 2,000 ہو سکتی ہیں، 5,000 ہو سکتی ہیں، 53,000 غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب وہی عملہ پھر سے الیکشن کروانے جا رہا ہے۔ تو میرا مظاہرہ اس کے اوپر ہے کہ یہ کہیں بھی دنیا میں ایک امپائر ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے، جو سارے میچ کھیلنے والے ہیں، وہ جب اسے ایک سائڈ قبول ہی نہیں کر رہی، وہ پھر بھی وہاں کھڑا ہے۔ کسی جرگے میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، اگر ایک جج سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی مجھے متنازع سمجھتی ہے، وہ پھر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ مگر خان صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی؟ ٹھیک، میں نے بالکل ان کو کہا، میں نے تو ان کو پورا لیٹر لکھا جی، جو جوڈیشل کمیشن کی 40 فائنڈنگز تھی، ٹھیک، اس میں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 الیکشن کمشنر تھے جو پروونسز میں، پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے آپس میں جو رکھے تھے انڈرسٹینڈنگ کر کے، اتفاق کر کے، تو انہوں نے کہا ان کا کوئی رول نہیں تھا جب نیچے تباہی مچی ہوئی تھی، کیوس تھا، یہ جب سارا ہو رہا تھا، ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ ان کا رول آیا الیکشن کے بعد، اور وہ رول کیا تھا؟ 413 پٹیشنز میں سے 80% پٹیشن انہوں نے رد کر دی کہ جی یہ سٹیمپ پیپر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔
یعنی پوسٹ پول ریگنگ میں ان کا کام تھا. انہوں نے تو 4 مانگی تھی نا, 4 میں سے 3 تو ثابت ہو گئے. جن کی پٹیشنز رد ہوئیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, انہوں نے کوئی عدالت سے رجوع نہیں کیا. ملک کے انصاف کے نظام کو مجھے بتائیں, یہ کیسا نظام ہے؟ عمران خان پارٹی کا ہیڈ ہے, سیکنڈ بگیسٹ پارٹی کا ہیڈ ہے پاکستان میں. آواز ہے. حامد خان پروفیشنل گروپ کے 20 سال سے ہیڈ ہیں. جہانگیر ترین وسائل والے آدمی ہیں. جہانگیر خان نے 2 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیا, 3 دفعہ سپریم کورٹ گیا ہے انصاف لینے کے لیے. یعنی مجھے صرف 26 لاکھ روپیہ دینا پڑا نادرا میں ووٹ کاؤنٹ پہ, جس پہ 93,000 وہ ووٹ شناختی نہیں کر سکے. اس کا بھی نہیں پتا ابھی تک کہ کیوں نہیں کر سکے. میں اور حامد خان لیڈر, لائرز کے بڑے گروپ کے لیڈر, ان کو 2.25 سال لگے. تو اگر ہمیں اتنی دیر لگی اور اتنا پیسہ, عام آدمی کو کیسے انصاف مل سکتا؟ ایک میں شامی صاحب میں آپ کو ایک امین اسلم کا بتا دوں. امین اسلم نے 2008 سے پٹیشن کی ہوئی ہے. اب تک 2008 سے پٹیشن, اب تک ان کا ٹرائبیونل کے اندر کیس پڑا ہوا ہے, ابھی تک دوسرا الیکشن بھی گزر گیا. تو یہ تو اگر ہم نہ ہوتے تو 2.5 سال, ہم تو 2.5 سال لگے ہیں. مگر قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر فیصلہ کا ہوگا, اور اپیل جو ہے وہ بھی 30 دن میں فیصلہ ہو جائے گی. دیکھیں شامی صاحب, آپ اس ملک کے وہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ ایولوشن دیکھی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس کی ایولوشن ہو رہی ہے. ہم سب کو یہ کویسچن کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا انصاف کا نظام ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور 2.5 سال آپ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود آپ کو جو 4 مہینے میں انصاف ملنا تھا آپ کو 2.5 سال میں بھی نہ ملے. حامد خان کا جو ٹرائبیونل کا جب فیصلہ ہے 5 مہینے سے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور سعد رفیق ریلوے منسٹر بنے ہوئے سٹے آرڈر پہ. اب پھر 12 دن پہلے الیکشن کے جہانگیر ترین کو ان کے مخالف نے سٹے آرڈر لے لیا جا کے. تو یہ کس طرح کا نظام ہے؟ میں یہ مگر خان صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سعد رفیق کے خلاف پھر درخواست لے کے جا سکتے تھے نا حامد خان صاحب کہ بھئی جلدی اس کی ہیئرنگ ہو جائے سپریم کورٹ میں. یا ابھی بھی جو کل ہوا ہے واقعہ, اس میں تو جو وکیل تھے انہوں نے کہا مجھے وقت چاہیے جہانگیر ترین صاحب. نہیں جی, کیونکہ کل تو وہ تو آرگیومنٹس پہ جا رہے تھے. ہاں, وکیل تو آئے تھے, وہ اس وقت تو سٹے آرڈر کی پہ آئے تھے. نہیں شامی صاحب نہیں, میں کلیئر کر دوں. وہ سٹے آرڈر کی تیاری کر کے آئے تھے. صرف سٹے آرڈر کے اوپر فیصلہ ہونا تھا, وہ اس کے لیے تیاری کے لیے آئے تھے. وہ تو پورا اگر کیس کھولنا ہے تو وہ تو اس کے لیے آرگومنٹس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. تو یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں وہ تیاری نہیں تھی. جو آرگومنٹ سننی ہے کہ کیا ان کا کیس ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, وہ تو ایک سیپریٹ کیس ہے. تو 11 دن سے پہلے سٹے آرڈر لے لیا, اور یہی نون لیگ بڑھ کے مار رہی تھی کہ جی یہ عمران میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جائے کیونکہ اپنا سارا نظام ہے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن تو آرام سے جیت جائیں گے. تو ان کا خیال تھا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کا خیال تھا ہم لڑیں گے نہیں, کیونکہ عملہ تو سارا وہی بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. لودھرا کے اندر آپ کہیں جا کے سروے کروا لیں, وہاں تو اتنی بڑی سونامی آئی ہوئی ہے, اس لیے تو یہ ڈر کے انہوں نے کیا ہے. لاہور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لاہور کی اس کی حلقے کی کیا اہمیت ہے؟ فرض کریں آپ اگر جیت جاتے ہیں تو کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ دیکھیں جی, لاہور کا تو سارا اثر پورے پنجاب پہ جاتا ہے. لاہور کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ صرف شامی صاحب, میں ایک چھوٹا سا اپنے پروگرام پہ ایک دکھا دیں کہ جن لوگوں کو 2002 میں کتنے ووٹ ملے تھے, 2008 میں کتنے ووٹ ملے تھے, جن کو کبھی 70,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. جب نون کا طوفان آیا تھا, جب نواز شریف 8 سال کے بعد واپس آتے ہیں, 70,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. ان کو 2013 میں 1,10,000 15,000 کدھر سے ووٹ پڑ گیا. یعنی انہوں نے کیا آپ 5 سال پاور میں ہو, آپ کو ووٹ ریٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو وہ جو روڈ, کیونکہ تو پھر یہ تو آپ ان کی خوبی ہے نا کہ ان کے ووٹ میں اضافہ ہو گیا. شامی صاحب, اگر لوگ یہاں کبھی جو بھی لاہور میں شہروں میں جس طرح پبلک نکلی ہے 2013 میں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے پبلک نہیں نکلی. 8 بجے لائنیں لگی ہوئی ہوں. تو اگر یہ پبلک نکلنی تھی نون لیگ کے لیے تو 2008 میں ان کو نکلنا چاہیے تھا. پبلک کسی کے لیے نکلی, ووٹ کسی کو. بالکل گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب سے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک مختصر سی بریک. نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, جب تمام آپ 21 پارٹیز کا ذکر کرتے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کا, ان کا جب کنسنسس تھا, یہ ایک ہی موقف تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو پھر کیا بنا
کہ ان سب کا کنسنسس نہیں ہو سکا اس طرح جس طرح آپ الیکشن کمیشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اصل میں یہاں بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ ان میں سے کئی ایسی پارٹیز تھیں، مثلا نون لیگ کہہ رہی تھی کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے، سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے لیکن سندھ میں نہیں ہوئی۔ ہم کہہ رہے تھے ساری جگہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جہاں جو پارٹی ہاری تھی وہ کہہ رہی تھی وہاں دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی نا اس طریقے سے۔ شامی صاحب یہ نہیں پوائنٹ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا وہ یہ کہ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے 3 بہت بڑے فیصلے کیے جو پاکستان کو بڑے نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اور انصاف کے نظام کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کرے گی۔ یہ غلط ہے بالکل۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ اگر اکٹھی آپ فیصلہ کر لیں کہ اچھا آپ، کیونکہ پروونشل پارٹیز رہ گئی ہیں، سندھ میں تو نون لیگ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تم سندھ میں اپنا رکھ لو، پنجاب میں یہاں پیپلز پارٹی نے کہا تم اپنا رکھ لو۔ یہ تو سمجھا جا رہا تھا نا کہ جب آپ یک طرفہ طور پر کیئر ٹیکر مقرر کرتے تھے، حکومت وقت مقرر کرتی تھی، تو اس پر تو یہ ایک امپروومنٹ تھی۔ شامی صاحب اس سے بہتر ہے، دیکھیں نا، جب اچھا یا تو صرف 2 پارٹیز ہونا، جب پارٹیز زیادہ ہیں، یعنی مین اپوزیشن تو ایک ہی ہوگی۔ اب 3 پارٹیز ہیں نا، ٹھیک، تو اگر 3 پارٹیاں اتفاق کر لیں۔ نہیں شامی صاحب میں پھر آپ کو کہتا ہوں، نہیں اب 3 پارٹیز نہیں کریں گے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو صرف اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ کرے گا، تیسری پارٹی تو نہیں کرے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پہلے ہے ہی غلط سسٹم، اس یا تو آپ جوڈیشری کے نیچے دیں، ان کا الیکشن آپ کی تجویز کیا ہے؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ یہ کیا ترمیم ہونی چاہیے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یا تو یہ ساری پارٹیز کی کنسنسس سے ہو، صرف گورنمنٹ اور اپوزیشن سے نہ ہو، یا یہ ایک جوڈیشری کے نیچے ایک سسٹم ایسا بنائیں، ایک پرماننٹ الیکشن کمیشن بنائیں۔ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، اب ہوا کیا پنجاب میں، کیوں ہم نے سارے کیوں کہہ رہے ہیں آروز کا الیکشن تھا؟ سارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آروز الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں تھے۔ صاحب ہمیں قانون میں کوئی چیز تو رکھنی پڑے گی نا، کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا جس سے یہ لوگ اس طریقے سے اپنے عہدے سنبھالیں گے، کس طریقے سے ان کا انتخاب ہوگا، کس طریقے سے کیئر ٹیکرز بنے گی۔ مثلا میں پختونخوا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب ایک انہوں نے دونوں نے مل کے اپنا نیب بنا لیا، نیب گورنمنٹ اور اپوزیشن سے بن گیا، کیسز سارے دونوں مین پارٹیز کے اوپر ہیں۔ اب نیب اگر انہوں نے اپنا رکھ لیا ہے تو وہ نیب تو انفیکٹو ہو گیا نا جب کرپشن ہے۔ اب پختونخوا میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ساری پارلیمنٹ سے ہم نے سلیکشن کمیٹی کو، انہوں نے بیٹھ کے ایک سلیکشن کمیٹی بنائی، پارلیمنٹ کی کمیٹی نے، کراس پارٹی نے ایک سلیکٹرز بنائے، انہوں نے پھر ایک نیب کا ہیڈ چوز کیا جو ہماری احتساب سیل کا ہیڈ ہے، وہ کسی کے نیچے نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ اس نے ہمارے گورنمنٹ منسٹر کو پکڑ لیا۔ آپ کوئی واضح تجاویز آپ پیش کر دیں ان اپوائنٹمنٹس کے لیے کہ کیسے ہوں گی؟ یہ تو ہوگی نا جی، یہ میں نے 3 چیزیں ہیں نا، احتساب، سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے، الیکشن کمیشن کیسے، اور کیئر ٹیکرز، اور الیکشن کمیشن ہونا یہ چاہیے تھا جی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہ 5 ووٹیں ایک ہی حیثیت ہے، یعنی ایک چیف الیکشن کمیشن اور 4 صوبائی، وہ 5 کی ایک ہی حیثیت ہے۔ یہ جو 4 ہیں ان میں سے یہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن، ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کی یہ ایک ہے 5 میں سے، تو جو 4 انہوں نے آپس میں مکا کر کے کیے ہوئے تھے، جن کے اوپر جب ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہو، ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، جس طرح فخر الدین ابراہیم چھوڑ نئے کیسے مقرر ہوں جی، نئے کیسے مقرر ہوں، وہ خود یہ کریں جو ہم مل کے ایک چیف الیکشن کمیشن کو سارے کنسنسس سے لے کے آئیں، تو آ گئے نا، وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئیں۔ اس کا مطلب اور میں ایک اور بھی آپ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی سفارش پر ارکان لگنے چاہیے۔ میں ایک اور شامی صاحب، اس کے اوپر اب الیکٹرل ریفارم بن گئی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی، جس میں یہ اب پوری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ سارے چیز آ رہی ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کا پاس اپنا، جس طرح ہندوستان کا ہے، ہمیں کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے، ہندوستان میں ہمارے سامنے الیکشن ہوتا ہے، وہاں تو حکومت مقرر کر دیتی ہے جی، وہاں تو حکومت مقرر کرتی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، نہیں، لیکن وہاں الیکشن کمیشن آزاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا سافٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا عملہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوچھیں جی کہ آروز جواب دے نہیں تھے الیکشن کمیشن کو، اور ہم نے جو جوڈیشل کمیشن میں جب دیکھا، ان سے جب پوچھا گیا،
انہوں نے کہا جی آروز نے خود ہی فیصلہ کیا کتنے بیلٹ چاہیے, یعنی ایک آرو کہہ رہے ہیں 1,26,000 مجھے بیلٹ ایکسٹرا دے دو, ایک 3 منگوا رہا ہے کوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے نیچے نہیں تھے یہ نہیں, مگر یہ تو کس کو جواب دیتے یہ تو الیکشن کمیشن کی انتظامی یعنی ناکامی ہے نا, کہ اگر وہ اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا. نہیں جی, انہوں نے الیکشن کمشنر نے وہاں کہا کہ ہمیں یہ اپنے فیصلے کر رہے تھے. اصل میں کون سی دنیا میں اجازت ہے کہ الیکشن جس دن الیکشن شروع ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے نیچے سب کچھ آ جاتا ہے. اچھا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض کیجئے آپ کو یہ نشست جو ہے اس میں شکست ہو جاتی ہے لاہور میں, تو پھر آپ اسے قبول کریں گے؟ دیکھیں شامی صاحب, یہ تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے میچ سے پہلے پتا ہو کہ میچ کیسا, وہی امپائر کروا رہے ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں دھاندلی کی ہے, وہی امپائر کروا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح کا الیکشن کروائیں گے. مجھے پتا ہے کہ پولیس کا پورا اس وقت ایک آدمی کو مارا جی, وہ نون لیگ سے تحریک انصاف میں آیا, ان کا یہ جو ایک ایس ایس پی پولیس ہے وہ گیا اس کے گھر, دھمکیاں دی, 2 دن کے بعد اس کو گولیاں مار دی. ہم نے پورا شور مچایا اس کے اوپر. دیکھیں یہ پولیس کا پورا استعمال کر رہے ہیں. آپ پختونخوا کے اندر الیکشن دیکھیں جو ہوا ہے بلدیاتی الیکشن, رینجرز اور فوج کی تعیناتی کا حکم دیا ہم نے اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی, ہم شکر گزار ہیں چیف الیکشن کمشنر کے. لیکن پختونخوا کے اندر الیکشن ہوا ہے, ایک کیس بتائیں, بلکہ انہوں نے تحریک انصاف کے وزیر کو ہتھکڑیاں لگا دی پولیس نے. مجھے آج ایک کیس بتا دیں پختونخوا کے اندر کہ کسی نے کسی کے اوپر پولیٹیشین کے اوپر ایف آئی آر جھوٹی کٹی ہو. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جواد خواجہ نے کہا کہ پختونخوا کی پولیس غیر سیاسی ہے, ایک مثال ہے, تعریف کی. طارق کھوسا انہوں نے کہا کہ مثالی پولیس بن گئی ہے. یعنی اس لیے کہ ہم کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے یہاں, سارا عملے میں یہ انٹرفیئر کرتے ہیں, یہ انتظامیہ ان کے نیچے ہے, پولیس خاص طور پہ خوف پھیلاتی ہے. لیکن مجھے جو اصل غصہ ہے وہ یہ کہ وہی الیکشن کمیشن, وہی ریاض کیانی جسٹس جنہوں نے پہلے کروایا تھا, انہی کے نیچے یہ الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں میرے ایک پوائنٹ سن لیں, میں صرف ایک پوائنٹ کہتا ہوں. دیکھیں نا, اب ریاض کیانی کو اگر وہ جیت جاتی ہے نون لیگ تو وہ کہیں گے جی دیکھیں میں نے تو ہم ٹھیک الیکشن کروایا, ان کے انٹرسٹ میں ہے نون لیگ جیتے, نون لیگ کے انٹرسٹ میں تو ہے ہی وہ جیتے, کیونکہ وہ کہیں گے جی دھاندلی دیکھنا اب تو نہیں ہوئی. لیکن ریاض کیانی کے بھی الیکشن کمیشن بھی چاہے گی کہ وہ نون لیگ جیتے, کیونکہ نہیں تو لوگ کہیں گے جی آپ نے دھاندلی کی تھی. مگر اب تو دیکھیں نا, آپ نے جو تجاویز پیش کی چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو مان لیا. آپ نے کہا رینجرز اور فوج آنی چاہیے, آپ نے کہا ایک سپاہی اندر ہونا چاہیے, ایک باہر ہونا چاہیے, یہ بھی تسلیم کر لیا گیا؟ مجھے پتہ نہیں ابھی, لیکن ہم یہ چاہ یہ رہے ہیں, مطلب یہ اندر اور ایک باہر. جو مطالبات کر رہے ہیں وہ تسلیم ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق انتخابات کے انتظامات ہو رہے ہیں. شامی صاحب ہم نے اتنی اس کے اوپر سٹڈی کی ہے, ایک طریقہ نہیں ہے دھاندلی کا, بڑے بڑے طریقے. نہیں سن لیں میری بات, ہم تیاری ساری کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم الیکشن میں ابھی سے تیاری صفائیاں پیش کر رہا ہوں ہار جائیں گے. انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے, 122 کا ہم جیت جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس باری بھی ہم, اس لیے مجھے اعتماد ہے کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے پوری کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بیگز آتے ہیں اس میں سے پہلے سے بیلٹس نکال دیتے ہیں, تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, وہ کوئی گنتی نہیں کرتا تھا. تو ہم اب پوری ٹریننگ ایک ایک ہو رہی ہے, ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ. پھر ایک موٹر سائیکل ساتھ ساتھ جائے گا, جب وہ جا کے پریزائڈنگ آفیسر جا رہا ہوگا اس کے پیچھے جا رہا ہوگا کہ وہ کچھ کرے. اب آپ کو سارے طریقے معلوم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے شامی صاحب انہوں نے کتنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. لیکن سب سے جو ظلم ہوا تھا پچھلی باری کنسولیڈیشن پہ, ریٹرننگ آفیسر اس نے آنے نہیں دیے کینڈیڈیٹس کو بیٹھنے کے لیے. اصل کام تب ہوا تھا, اب ہم وہاں بیٹھے ہوں گے کنسولیڈیشن. ایک اور بریک کا وقت خان صاحب یہاں پہنچا ہے. ناظرین آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Processor, 4-inch display اور 5 megapixels camera. Higher Pursuit G10 Buddy Phone. Theft اور accidental insurance coverage کے ساتھ. پاکستان کی ہر 2 لڑکیوں میں سے ایک میں ہے کیلشیم کی کمی, مطلب ویک بونز. کہیں ان میں سے ایک آپ تو نہیں؟ آج سے ہی رکھیں اپنی بونز کا خیال اور رہیں اسٹرانگ. Now building stronger bones with International Osteoporosis Foundation. Nestle, good food.
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب آج ہمیں وقت دیا, انہوں نے نقطہ نظر کے لیے. خان صاحب آگے بڑھتے ہیں. شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کسی سیاسی جماعت کی ممبرشپ بند ہوئی ہو, پی ٹی اے کی ممبرشپ ایک عرصہ دراز سے کیوں بند ہے؟ ممبرشپ کیمپین ممبرشپ اصل میں جی ہم جا رہے ہیں پارٹی کی ری الیکشن کروانے کے لیے. ہم نے جب پچھلی باری الیکشن کروائی پارٹی میں تو ہمیں بہت بڑا مسئلہ آیا کہ ہم نے جس طرح ممبرشپ کی تھی اس ممبرشپ سے الیکٹرل رولز بنانا بڑا مشکل ہو گیا. اصل میں ہمارا الیکشن تباہ اس طرح ہوا کہ 4 مختلف طریقے سے ممبرشپ ہوئی. ٹیلی فونک کی نا آپ نے تو ممبرشپ, ایک ٹیلی فونک تھی, ایک آن لائن تھی, ایک پرچی سے تھی. تو جو ہم نے مختلف وہ ان کا جو ہم نے جب الیکٹرل رول بنانے کی کوشش کی وہ بہت مشکل ہو گیا. 70 لاکھ ممبر بن گئے, کئی بوگس بھی تھے, لیکن ان سے الیکٹرل رولز نہیں بنا سکے. کیونکہ الیکٹرل رولز ہمارے ٹھیک نہیں ہوئے, لوگوں نے الیکشن تسلیم نہیں کی. آپ یعنی الیکشن تو تب مانتے ہیں ہندوستان میں جب الیکشن ہوتی ہے. پچھلے 25 سال میں جو ہارتا ہے وہ مان جاتا ہے میں ہار گیا. جب آپ کے الیکشن کا پروسیس میں ڈاؤٹ آ جاتی ہے پھر انتشار ہوتا ہے. تو ہمیں وہاں پرابلم آیا, تو اس لیے اب ہم پورا ایک سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروسیس ممبرشپ کا اختیار کریں تاکہ جیسے ہی ہم ممبرشپ شروع کریں اور ان کے الیکٹرل رولز بنانے لیے ہمارے لیے آسانی ہو. اب لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپنے جو ٹریبونل تھا اس نے جو لوگوں کو کہا کہ دھاندلی کی ہے انہوں نے, ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. شامی صاحب ایسے نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. جسٹس وجید الدین کو ہم نے بنایا ٹرائیبیونل کا ہیڈ. انہوں نے کوئی تھوڑی سی پٹیشنز دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور یہ ری الیکشن پہ چلا. ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. نہیں, ان کا مینڈیٹ تھا الیکشن کو دیکھنا, یعنی انڈیویجولز کو دیکھنا. نہیں انڈیویجول نہیں, مجموعی الیکشن کو دیکھنا. یعنی پٹیشنز ان کے پاس گئیں. وہ جب پٹیشنز انہوں نے دیکھی اور جو آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ری الیکشن پہ چلے جاؤ. ہم نے تسلیم کر لیا. حالانکہ اس کو کویسچن کرنا چاہتے تھے لوگ, وہ اس لیے کہ کئی لوگوں کی تو الیکشن انڈسپیوٹڈ تھے. مثلا شاہ محمود قریشی تو بلا مقابلہ ہو گئے, یا جو پنجاب کے ہمارے ہیڈ تھے وہ جیت گئے, ان کے کوئی کویسچن نہیں ہے. علیم خان لاہور کے ہیڈ تھے, وہ جیتے, وہ ان کو کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا, وہ سب کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو وہ بہرحال ہم نے ان کی عزت, جسٹس وجید الدین کا بڑا نام ہے, اس کی وجہ سے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے آگے چلے گئے. وہ جسٹس وجید الدین اس کے بعد ایکشن لینا شروع ہو گئے لوگوں کے اوپر جو ان کو جن کو کہتے تھے کہ آپ ایکسپلین کریں آ کے. ان کو نوٹس جاری کیا انہوں نے؟ نہیں, کئیوں کو تو پرویز خٹک کہتے تھے, ان کو تو نوٹس ہی نہیں ملا. بہرحال لیکن وہ جن کو ملا بھی انہوں نے کہا یہ تو مینڈیٹ تھا ہی نہیں. مینڈیٹ تو انہوں نے جب کہا ری الیکشن ہو جائے تو ری الیکشن ہم نے مان لی. اس کے بعد یہ پروسیس ہم نے یہ جو کر رہے ہیں آپ تسنیم نورانی, کہ کیا ہمیں نیا پروسیس لانا چاہیے جس کے اندر وہ غلطیاں نہ ہوں جو پہلے ہوئی تھی. مثلا جدھر آپ انڈائریکٹ الیکشن کرواتے ہیں وہاں پیسہ چل جاتا ہے. جس طرح سینٹ کا الیکشن ہے, آپ انڈائریکٹ جتنا آپ کا الیکٹرل کالج چھوٹا ہوگا اس میں پیسہ چل جاتا ہے. تو وہ ہم نے لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا. وہ تو پھر آپ کسی کے اوپر ثبوت نہیں ملا, لیکن لوگوں نے کہا جی پیسہ چلا ہے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے انڈائریکٹ الیکشن کروانا ہی نہیں, ہم نے ایک بڑے الیکٹرل کالج سے سیدھی اوپر تک الیکشن کروا دینی. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں, اگر آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں یعنی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, تو آپ کیسے کہیں گے؟ شاہد صاحب میں میں 4 چیزیں لے لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بڑی اچیومنٹس ہیں. سب سے بڑا جی, پولیس سے لوگ بہت تنگ ہیں. عام آدمی کا پولیس سے واسطہ پڑتا ہے اور پولیس سے بہت تنگ ہے, اور پولیس جرم میں ملوث ہے. یعنی آپ دیہاتوں میں جائیں, یہ جو قصور کا کیس ہوا, قصور کے اندر پولیس مجرموں کو تحفظ دے رہی تھی جو لوگ کے بچوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے. یعنی شرمناک چیز تھی, لیکن لوگوں کو پولیس 6 سال جاتے رہے. تو یہ میں ہمیشہ جب میاں والی میں ایم این اے تھا تو مجھے سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں کا آتا تھا تھانے کا. تو ہم نے سب سے پہلی چیز کی کہ پولیس کو ٹھیک کیا. اور پرابلم کیا تھا کہ پولیٹیشین اپنے پولیس والے رکھواتے تھے, ان کے ذریعے ظلم کرتے تھے. تو ہم نے غیر جانبدار کر دی این ٹی ایس, اور پھر بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ کر دی میرٹ کے اوپر. اور پھر آئی جی دورانی صاحب
جن کی ہم نے دیکھا کہ ریپوٹیشن سب سے، ان کو ہم لے آئے اور کوئی مداخلت نہیں ہے. اب پولیس آپ کے خیال میں ایک مثالی پولیس بن چکی ہے؟ پاکستان کے اندر آج مثالی پولیس ہے. میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان میں دیکھ لیں پولیس اور وہاں دیکھ لیں، مثالی پولیس ہے. دوسری اچیومنٹ کیا ہے؟ بلدیاتی الیکشن. ٹھیک. دیکھیں جی، کبھی بھی ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، ملٹری گورنمنٹس نے کروائے ہیں. 30% جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ سیدھا ہی نیچے دے دیا ڈسٹرکٹ کو، ایک پروونشل فائنانس ایوارڈ بنا دیا. یہ پنجاب میں آپ ذرا مقابلہ کریں گے نا کہ انہوں نے کتنی پاور دی ہے، اختیارات نیچے، اور ہم نے کتنے دیے ہیں. ایم این اے ایم پی اے کے پاس جو فنڈ جاتے تھے ڈیولپمنٹ، وہ سیدھے نیچے چلے گئے ہیں لوگوں کے پاس اب، ٹھیک ہے، گاؤں تک. اور جو ایک اور میں صرف چیز کہہ دوں شامی صاحب، جو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی نا اس سے یہ ہوگا کہ جتنی آپ نیچے اختیارات اور فائنینشیل پاورز دے دیں گے، گورنمنٹ سرونٹس کو نیچے اکاؤنٹیبل کر لیں گے، پھر لوگ اپنے آزاد ہو جاتے ہیں. مغرب کی کامیابی یہ ہے کہ ان کی نیچے تک اختیارات ہیں. امریکہ میں 85,000 پولیس ہیں. ٹھیک. 85,000 یا 4 آئی جیز ہیں اور 4 پولیس فورسز ہیں. وہاں نیچے تک ہر شہر کی اپنی پولیس ہے، یعنی کمیونٹی پولیس سسٹم. تو آپ جتنی آپ لوگوں کو، وہ لوگ ان کا احتساب کر سکتے ہیں، جتنے آپ لوگوں سے پاور اوپر لے جائیں گے وہ لوگ بے بس. ایک بریک اور لے لیں یہاں پر، اور بریک کے بعد جو سوال رہ گیا اور جو گفتگو رہ گی وہ پوری کریں گے. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب وہ بات آپ کی ادھوری رہ گئی تھی بریک کی وجہ سے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسری اچیومنٹ کیا ہے؟ تیسرا یہ جی کہ ہمیں جو بیوروکریسی ہے، پوسٹیں بکتی تھیں، تھانے بکتے تھے، پوزیشن جو جدھر پیسے بن سکتے تھے وہ بکتی تھی. آج ساری بیوروکریسی کو ہم نے ڈیپولیٹائز کر دیا. دیر لگی ہے. بھرتیاں ہیں کوئی محکموں میں شفاف ہو رہی ہیں. کوئی این ٹی ایس سسٹم ہم لے آئے ہیں. ساری جو اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہیں سارے این ٹی ایس سسٹم پہ آگے. پہلے تو کوٹے تھے پولیٹیشنز کے، تو ہم نے وہاں اسکولوں کے حالات بہت بہتر کر دیے ہیں. بیوروکریسی کے اندر ختم کر دیا ہے. میرٹ سسٹم لے آئے ہیں، ڈیپولیٹیسائز کر دیا ہے. میں ابھی مل کے آؤں. چوتھی بات کیا ہے؟ اور جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں 22% پاکستان کے جنگلات ہیں، اور پچھلے 10 سال میں 300 ارب روپے کی لکڑی غیر قانونی طور پہ کاٹی گئی ہے. 300 ارب روپے کی. پہلی دفعہ ایکشن لیا گیا ٹمبر مافیا کے اوپر. پہلی دفعہ چیف کنزرویٹنگ آفیسر جو ہے ایک، اس کو نکالا گیا اور سینئر آفیسرز کو پکڑا گیا. پہلی دفعہ ہم یہ جو چوری کی لکڑی تھی، اب تقریباً 9 ارب کی لکڑی ہم نے پکڑی ہے جو ہم بیچ کے واپس جنگلات پہ لگانے لگے ہیں. 1 ارب درخت اگانے لگے ہیں پختونخوا کے اندر 5 سال میں. شروع ہو گیا پروسیس. ہم 2.5 کروڑ درخت لگایا جی 1 سال کے اندر. کہا جاتا ہے کہ آپ نے قومی وطن پارٹی جو ہے اس کے 2 وزیروں کے خلاف کارروائی کی اور کہا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور اب پھر آپ نے اسی قومی وطن پارٹی کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے، وہ حکومت میں شامل. اور یہی نہیں بلکہ کنٹینر پہ آپ نے ان کی سربراہ ان کے خلاف بھی کافی باتیں کی تھیں. دیکھیں، پہلے تو یہ فیصلہ ہے پختونخوا کی حکومت کا. ان کا اس لیے فیصلہ ہے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر، کیونکہ ہمارا احتساب شروع ہو گیا. فرق کیا ہے کہ پختونخوا کے اندر احتساب آزاد ہے. اس نے آتے ساتھ ہی ہمارا اپنا منرلز کے منسٹر کو پکڑ لیا. اب جب ان کو پکڑا تو پریشر پڑ گیا ہمارے اپنے کئی لوگوں سے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو احتساب ہے اس کو کنٹرول میں لے کے آئیں. اب وہ جب پریشر پڑ رہا ہے تو ہمارے، اور ہم نے 3 لوگ نکال، 2 اور ایم پی اے نکال دیے ہیں ڈسپلن کے اوپر. تو اب ہماری میجورٹی رہ گئی 1 یا 2 کی میجورٹی رہ گئی ہے. تو اگر ہم اپنا پروگرام آگے لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کے پریشر پڑنا شروع ہو جائے، اور یعنی کہ اپنے جو ہمارے ایلائز ہیں ان کا پریشر پڑنا شروع ہو جائے کہ جی احتساب جو آج تک ہوا ہے وہ تو صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا تو نہیں ہوتا، تو ہمیں پرابلم ہے. اس لیے اپنے آپ کو، ان کا خیال تھا کہ جب احتساب آزاد ہے تو وہ 2 منسٹر جن کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے تھے وہ نہیں آ رہے، ان کو تو نہیں ہم نے رکھا، اور احتساب آزاد ہے تو پھر کیا فکر ہے کہ اگر کوئی پارٹی آپ کے ساتھ. قومی وطن پارٹی نے بھی آپ کا جو میکینزم ہے احتساب کا اس کو قبول کر لیا. جی انہوں نے قبول کر کے آئے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے اب کہ کوئی کسی کی رعایت نہیں ہوگی یہاں. یعنی چیف منسٹر کے
ایکسپینسز تک وہ ہمارا جو احتساب ہے وہ اب دیکھ رہا ہے. ہاں صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا آخری یہ چنک ہے، آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹ، اور آپ ڈیموکریسی پہ بلیو بھی کرتے ہیں، اس کو یہ زیب دیتا ہے یا معیوب نہیں گزرتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ سیاستدان سے زیادہ آرمی چیف کی پاپولیرٹی بڑھی؟ یہ شرم کی بات ہے. اور میں آپ کو جو میں پروگرام میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، ابن خلدون کا ایک بڑا زبردست ایک تھیسس ہے کہ انہوں نے جو وہ لکھا کہ ایک معاشرہ اوپر کیسے جاتا ہے اور نیچے کیسے آتا ہے، رائز اینڈ فال آف سیویلائزیشنز. انہوں نے کہا معاشرہ اوپر اس لیے نہیں جاتا کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں کتنا پیسہ ہے. معاشرہ اوپر جاتا ہے جتنا وہ انصاف پابند کرتا ہے، جتنا وہ جسٹس اپنی معاشرے میں لے کے آتا ہے، جتنی اس کی کمٹمنٹ انصاف پہ ہوتی ہے وہ اوپر جاتا ہے، اور جب اس کی کمٹمنٹ ختم ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. جب وہ لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے انصاف دے کے وہ اوپر چلا جاتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے کمٹمنٹ وہ نیچے آ جاتا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سویلائزیشنز کی رائز اور فال اپنی تھیسس میں. اور یہ آج پاکستان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم کیوں نہیں اوپر جا رہے ہیں؟ اور کیوں اپنے جنرل رحیل کی پاپولیرٹی کیوں بڑھی؟ کیونکہ ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں جن کا کام ہے انصاف دینا، وہ کوئی مسلح گروپ کو تحفظ دے رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جنرل رحیل کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کو ریپلیس کر رہی ہے آپ کی پاپولیرٹی کو؟ میں شابی صاحب، میں تو پاپولر ہونے کے لیے پالیٹکس میں آئے نہیں. میں تو ایک پاکستانی وہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر ہم یہاں جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، مسلمان کا مقصد کہ اللہ قرآن کہتا ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اگر میرا کوشش یہ ہے کہ میں اپنی پوری جد و جہد کروں، اور یہ میں صرف NA-122، مجھے کیا، میں تو 3 حلقوں میں جیتا ہوا تھا، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ NA-122 کے لیے سارا کرتا. یہ 2.5 سال لگا مجھے یہاں پہنچنے میں، پیسے خرچ کیے صرف اس لیے کہ جب تک ہم انصاف کے لیے لڑیں گے نہیں، اپنے معاشرے میں انصاف نہیں لے کے آئیں گے، اس طرح کا انصاف کا نظام ہوگا جو طاقتور مجرم کو تحفظ دیتا ہے. یہاں کا نظام مجرموں کو تحفظ دیتا ہے، انصاف کا نظام، اور کمزور کو بیچارے کو سارے اس کے حقوق سارے لے چکے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے انصاف کے لیے، پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں پاکستان کے نظام کو کوئی فوج کی طرف سے یا کیسا آپ کو خدشہ ہوتا ہے کوئی؟ مجھے کوئی خطرہ پاکستان کی فوج کی طرف سے نہیں ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو. مجھے خطرہ ان پولیٹیشن سے ہے جو آپس میں مل کے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، کہ وزیروں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ملک غریب ہو رہا ہے، قرضے پہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں ہمارے، اور یہاں سے پیسہ باہر نکالے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ان لوگوں پہ مجھے خطرہ ہے. اپنے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اثاثے کتنے ہیں، اربوں ڈالرز کے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور آ کے پاکستان سے لواتے ہیں. پاکستان ایک گائے کے دودھ چو کے اور وہ باہر لے جاتے ہیں. پاکستان کو تباہ کریں، ان سے خطرہ ہے. اور انشاءاللہ قوم جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوگا، جو بھی ان کے احتساب کے لیے کھڑا ہوگا، قوم اس کے ساتھ ہوگی. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ جنرل رحیل کو ایکسٹینشن دیں گے؟ شاہد صاحب، میں ایک انسٹیٹیوشنل آدمی ہوں. میں بلیو کرتا ہوں، شوکت خانم کی آج مجھے بڑا فخر ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، قوانین کے مطابق چلتا ہے. ہاسپٹل کے قانون کوئی توڑ نہیں سکتا، عمران خان بھی نہیں توڑ سکتا. ابھی میری بہنیں گئیں کسی کو ملنے، انہوں نے جا کے میری بہنوں کو کہا کہ نہیں، آپ صرف ایک مریض الاؤڈ ہے، مریض کا ایک گیسٹ الاؤڈ ہے. وہ باہر بیٹھی لائن میں بیٹھی، کیونکہ سب کے لیے ایک قانون ہے. جب تک آپ اداروں کے قوانین جب آپ چینج کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جو سب سے زیادہ ظلم نواز شریف نے کیا، انہوں نے اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا. جب انسٹیٹیوشن تباہ ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھی انسٹیٹیوشن کے قانون ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. خان صاحب یہ بتا دیجئے کہ ڈرون پر آپ کی پالیسی بڑی سخت تھی، نیٹو سپلائی بھی بند کی، احتجاج بھی کیا. اب بھی ڈرون حملے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اب آپ کے ہاں سے وہ آواز ویسی نہیں جیسی پہلے تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیپ بیک کیا آپ نے اس پالیسی پر؟ وہ بات نہیں ہے. میرا پہلے دن سے ڈرونز، میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز جب ہوتے ہیں نا تو پاکستان کی جنگ سے امریکہ کی جنگ بن جاتی ہے. جب امریکہ کی جنگ بنتی ہے تو آپ زیادہ لوگوں کو جہاد کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی وہ آپ تیل ڈالتے ہیں آگ کو بجھانے کے بجائے، اس کے اوپر تیل ڈلتا ہے. ہماری جنگ جب ہوگی ہم اس کو جیت جائیں گے.
जब ये लोग समझेंगे कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, ये जंग चलती रहेगी। अभी तक देख लें अफगानिस्तान के अंदर, आप देख लें क्या हो रहा है वहाँ, कि अगर मैं समझता हूँ अफगानिस्तान में जिस दिन अमेरिका निकला, अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा। जब तक अमेरिका रहेगा मुझे अफसोस है कि जंग चलती रहेगी। प्रोग्राम खत्म करने से पहले क्रिकेट के मुहाज पर बात करना चाहिए कि भारत ने जो पाकिस्तान से सीरीज खेलने से बार बार इनकार किया और क्रिकेट के मुहाज पर तन्हाई का शिकार है पाकिस्तान, उससे निमटने के लिए क्या सजेशन देते हैं पीसीबी को? यानी इनका मतलब है क्रिकेट के को बेहतर करने के लिए या रिवाइवल के लिए आप कोई बात करना पसंद करेंगे? देखिए जी, क्रिकेट को अगर ठीक करना है तो नजम सेठी नहीं कर सकता। ठीक, पाकिस्तान में क्रिकेट का हेड इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि आपने धांधली में मदद की है प्राइम मिनिस्टर की, आपको हेड वो आदमी मगर लेना ये तो चाहिए। उनका एक आपका चल रहा है ना ये नहीं गलत है शामी साहब, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? यानी आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन के और सीधा धांधली होती है और उसके बाद आप पीसीबी के हेड बन जाते हैं। यार साहब के सुपुर्द है मामला। नहीं जी, कंट्रोल तो नजम सेठी करता है और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती जब तक उन लोगों को जिन्होंने सारी दुनिया में क्रिकेट खेली हो उनको समझ हो। देखिए क्रिकेट सिस्टम, आप पाकिस्तान में आज कहता हूँ क्रिकेट सबसे ज़्यादा दुनिया में टैलेंट पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे सिस्टम को बगैर हम वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन सिस्टम अगर हम बना दें जो टैलेंट को ऊपर ले आए, और वो बड़ा आसान सिस्टम है, 6 टॉप टीम्स रीजन्स की कर दें और बाकी सारी डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दें, रीजन की टीम्स ले आएँ और नीचे सिस्टम। और पख्तूनख्वा में मैं बना रहा हूँ, मैं अगर 2 साल और आप देख लें, अभी 2 दफ़ा जीत गई है पेशावर 2020, मैं हम जो सिस्टम मैं लेके आ रहा हूँ पख्तूनख्वा ही पाकिस्तान को क्रिकेट जिता देगी। यानी पख्तूनख्वा में क्रिकेट का फरोग भी हुआ है, 2 दफ़ा तो 2020 जीत गए, चैंपियनशिप जीते हैं। हालांकि सबसे छोटा सूबा नहीं है। आपने यानी बाकायदा आपका हिस्सा इसमें सोच समझ के काम किया है। शामी साहब, मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, ग्राउंडें बनवा रहा हूँ, हर यूनियन काउंसिल तक ग्राउंडें बना रहा हूँ। अब तक पहले तहसील लेवल पे, फिर यूनियन काउंसिल लेवल पर स्कूलों की ग्राउंडें डेवलप कर रहे हैं। बच्चों को जब ग्राउंडें होंगी तो टैलेंट ऊपर आएगा ना, तो हम इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि पख्तूनख्वाई की टीम अगले 2 साल में पाकिस्तान को जिता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान साहब, आपने में वक्त दिया नुक्ते नज़र के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया